محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پنجتن کی صداقت کی عید ہے اور یہ اتنا عظیم روز ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، مبعوث برسالت ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ دین اسلام جو ہے وہ عرب میں اور عرب کے ارد گرد جو ہے وہ پھیلنے لگا تھا. یہ دیکھتے ہوئے جو یمن میں نجران کے نصارہ تھے، اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو اسلام آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے ایک اپنی ٹیم بنائی، یعنی جس میں عالم دین تھے، سارے کے سارے نجران کے عیسائیوں کے عالم دین تھے اور بڑے بڑے عالم دین تھے، اور جو وہاں کے اوپر چرچ تھا اس کا بھی بڑا عالم دین جو تھا وہ بھی اس وفد کے ساتھ شامل ہو گیا. اور وہاں سے یہ لوگ چلے کہاں کے لیے؟ مکے کے لیے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کہ اب پیغمبر کی خدمت میں جائیں اور جانے کے بعد جو ہے اب پیغمبر سے یہ کہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین حق ہے اور ہم جناب عیسیٰ کو جو مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدائیت میں شامل مانتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم حق پر ہیں. اب یہ وفد وہاں سے چلا ہے اور جب آیا ہے مدینے تو ظاہر ہے کہ جب یہ وفد آیا ہے تو اس وقت مسجد نبوی کے اندر پیغمبر اسلام ہے اور یہ وفد بھی آیا ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو آئے تھے، اب سونا چاندی کپڑا بھی جو تھا وہ ریشمی لباس تھا. ایسے انداز میں جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے جو ہے ان سے منہ پھیر لیا. پیغمبر نے منہ پھیر لیا. اب ایک مرتبہ یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے، ہم تو ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکل رہے تھے کہ جناب سلمان فارسی ملے اور کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا کہ ہم تو یمن سے آئے ہیں تمہارے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہ ملاقات نہیں کر رہے ہیں. کہا آؤ میں تمہیں ایسے در پہ لے کر کے چلتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے سوا کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں. مولائے کائنات کے خدمت میں لے کر کے آئے، چونکہ یہی وہ علی کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی مولائے کائنات نے دیکھا کہ سونے اور چاندی سے جو ہے وہ ان کے جسموں کے اوپر ہے، ریشمی لباس ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اتار دو اور ایک سادہ لباس پہنو اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں چلو. اب تمام چیزوں کو اتار دیا ہے. اس طریقے سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب آئے ہیں، پیغمبر نے دیکھا ہے تو بڑھ کر کے استقبال کیا ہے اور ان کو بیٹھایا ہے. اب ظاہر ہے کہ بیٹھایا تو وہ لوگ آئے تھے اسی لیے کہ بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے اور اس کی خدائیت میں شامل ہے، یعنی تین چیزیں جو ہے وہ خدائیت میں ہے، یعنی خود خدا ہے، روح القدس ہے اور جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. تو کہا کہ ہم جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے مانتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہاں تمہارے پیغمبر جو تھے، تمہارے عیسیٰ جو نبی تھے، وہ بڑے عبادت کے چور تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے،
نہ دوسرے اعمال اور عبادات انجام دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ جو ان کے عالم دین تھے اب وہ سننے کے بعد چونک گئے اور کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, آپ ہمارے نبی کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی وہ تو نماز گزار تھے, روزے دار تھے, یعنی تمام عبادات کو انجام دینے والے تھے. پیغمبر اسلام نے پلٹ کر کے کہا کہ اب تمہارے سوال کا تمہیں جواب خود ہی مل گیا, تمہارے سوال کا جواب تو تمہیں خود ہی مل گیا. کہا وہ کیسے جواب ملا؟ کہا کہ ایسا ہے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدائیت میں شامل ہیں. جب بھائی تمہارے جناب عیسیٰ خدا ہے تو پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے. جو عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, وہ بندہ ہوتا ہے. جس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, اور طرح طرح کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ کے تو باپ ہے ہی نہیں, تو لہٰذا ہم باپ جو ہے وہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس طریقے کی دلیلیں جو دے رہے تھے, تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم اس وجہ سے مان رہے ہو کہ باپ نہیں ہے تو پھر جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کو تو بدرجہ اولا تمہیں خدا ماننا چاہیے اگر جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہے تو. اس کے باوجود بھی جو نجران کے نصارہ تھے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. جب پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا ہے کہ یہ قبول بھی نہیں کر رہے ہیں, پروردگار